العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنعمين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير صلوات على محمد وعلى آله. برادران عزیز وقارن محترم، سنہوے کلام میں یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ہم مجلس میں مضمون کا متن کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے قرآن رہنے سے بھی کسی سویدھا نہیں ہے. تو جس طریقے سے آل محمد پر ظلم ہوا اسی طرح سے قرآن مجید پر بھی ظلم. قرآن مجید کی بات آیتوں پر تو بہت زیادہ ظلم. یہ آیت جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ قرآن مجید کی مضمون ترین آیت ہے. یعنی اس پر جو ظلم ہوا تو ظالم کا نام وہی ہے کہ جس نے حسین پر ظلم کیا تھا اسی نے اس پر کیا. یعنی میں یزید کی بات کر رہا ہوں کہ یزید نے اس آیت کو پیش کیا. کہاں پر پیش کیا؟ اپنے دربار میں پیش کیا. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کا قرآن سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے وہ قرآن مجید کی کوئی آیت کیوں پیش کر. آیت اگر آپ پہلے سن لیجیے کہ ارشاد ہوتا ہے قل کہہ دیجیے اللہم اے میرے خدا مالک الملک، ملک کا مالک تو ہے، تو کے الملک کا منتشا، تو جسے چاہے ملک عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہے ملک کو چھین دے، وتعز من تشاء جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء اور جس کو چاہے ذلیل کرے. بیعت کر خیر، سارا خیر تو تیرے ہاتھ میں. اور غور فرمائیے کہ اس کے اندر یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو یزید اپنے دربار میں آل محمد کے سامنے، آل محمد کے لٹے ہوئے قافلے کے سامنے پیش کر رہا ہے. قل کہہ دیجیے اللہم اے خدا مالک الملک، ملک کا مالک تو ہے، تو الملک کا منتشا، تو جس کو چاہے ملک عطا کرے. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ تو جس کو چاہے ملک عطا کرے. وتنزع الملک ممن تشاء تو جس سے چاہے ملک کو لے، وتعز من تشاء تو جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء تو جس کو چاہے ذلیل کرے. سارا خیر تو تیرے ہاتھ. ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تطبیق کی جائے ادنا پر اعلیٰ ایک ایسے شخص پہ کہ جس کے اندر کوئی فضیلت نہ پائی جاتی ہے اور اس پر افضلیت کو منطبق کرنے کی کوشش کی جائے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو مطلب ہے، مفہوم، جو معنی، وہ کتنے محرف ہو جائیں گے، کتنے تحریک ہو جائے گی. اس کے مطلب کہاں سے کہاں چلا جائے. یعنی قضیہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ یزید پہلے یہ اعلان کرتا ہے لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ سارا اقتدار کا ڈھونگ تھا. کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی قرآن نہیں، کوئی فرشتہ نہیں. جب کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ ہی نہیں آیا، کوئی قرآن ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن کی آیت سے استدلال کرنے کا مطلب ہے
ذرا غور فرمائیے کہ پہلے اعلان کیا جا رہا ہے کوئی فرشتہ آیا ہی نہیں، تو یہ سارا کیا تھا؟ یہ اقتدار حاصل کرنے کا ڈھونگ تھا. کس کی جانب سے؟ حضور کی طرف، پیغمبر اکرم کی طرف. یہ بنی ہاشم کا اقتدار کا ڈھونگ تھا. کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا، کوئی وحی نازل نہیں. ایک طرف اعلان کیا جا رہا ہے یزید کی جانب سے کہ کوئی قرآن نازل ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے کہ قل اللہم مالک الملک، اور طنز کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تو کسی قرآن کو نہیں مانتا، لیکن جس قرآن کے وحی خدا ہونے کے تم دعوے دار ہو اسی قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے تو اب ذرا دیکھو کہ اس کی تطبیق کس پر ہوگی. ملک خدا نے کس کو دیا؟ خدا نے کس کو عزت دی؟ خدا نے کس کو ذلیل دی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کا مطمئن نظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں تمہاری اس کتاب کو نہیں مانتا، مگر وہ کتاب کہ جس کے تم وارث ہونے کے دعوے دار ہو، کہ جس کی وحی کے دعوے دار ہو، کہ مصطفیٰ پر ایک وحی نازل ہوئی، اس میں یہ لکھا ہو کہ خدا جس کو چاہے ملک عطا کرے مجھے عطا کیا، خدا جس کو چاہے محروم کر دے تو تم کو محروم کر دیا. تو عزت من تشاء، خدا جس کو چاہے عزت عطا کرے. تو دیکھ لو کہ عزت تو مجھے بھی تک پر تمہیں، لشکر میرا ہے، لشکر میرا ہے، نظم و نسق مملکت کا یہ میرا منظم ہر جگہ پر. تو ہر جگہ میری شاہی ہے، میری بادشاہی ہے، میرے خدام ہیں، میرے غلام ہیں، میری کنیزیں ہیں، رنگین دسترخوان میرا ہے، سب کچھ تو میرا ہے. تو جو عزت من تشاء، جس کو چاہے عزت عطا کرے خدا نے مجھے عزت، اور جو ذل من تشاء جس کو چاہے ذلیل کرے. تو دیکھ لو رسیوں میں ہاتھ کس کے بندے، کس کا کٹا سر ہے کہ جس کو تشکر رکھا ہو. دیکھ لو کہ خدا نے کس کو ذلیل کیا. آپ نے غور کرنا ہے. یعنی اب ایک طرف اعلان ہے کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں، دوسری طرف استدلال، اور وہ استدلال یہ ہے کہ جس قرآن کو تم خدا کا کلام سمجھتے ہو اس قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، اور اس آیت کی روشنی میں بھی اگر دیکھو تو خدا نے مجھے ملک عطا کیا، خدا نے مجھے عزت عطا کی، خدا نے تم کو ملک عطا نہیں کیا، خدا نے تم کو ذلیل کیا. اگر سارا خیر اس کے ہاتھ میں ہے تو خیر اس نے مجھے عطا، تمہیں کوئی خیر عطا نہیں کی. یہ کتنا بڑا مبالغہ تھا کہ جس کو استدلال کے نام پر پیش کیا جائے. ہم نے غور فرمایا. یعنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کارنامہ ہی جناب زینب نے اس موقع پر آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے تفصیلی خطبہ ارشاد کیا. وہ خطبہ تفصیلی تھا، تفصیلی نہیں تھا. جناب زینب نے مختصر خطبہ ارشاد کیا، مگر یقین جانیے کہ تفصیلی شان کے ساتھ اس خطبے کو جناب زینب نے اصولی طور پر اگر آپ غور کریں جو بات یزید کہہ رہا ہے، اگر واقعی اس کا مطلب یہی ہے کہ جو یزید نے سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی اور جس طرح سے اس نے طنز کرنے کی کوشش کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بہت آئیڈیل ہے کہ اس کے اندر کچھ غلط ہوتا ہی نہیں. اس دنیا کے اندر کچھ غلط ہوتا ہی نہیں، کسی قیامت کی ضرورت ہی نہیں. جو قیامت کی ضرورت کب ہو؟ دنیا کے اندر کچھ غلط ہو. دنیا میں کوئی ظلم ہوتا ہی نہیں، نہ کوئی ظالم ہوتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے. یہاں پر نہ کوئی غاصب ہوتا ہے، نہ کسی کا حق غصب کیا جاتا ہے. اس دنیا کے اندر نہ کوئی چور ہوتا ہے، کوئی ڈاکو ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر کچھ بھی غلط نہیں ہوتا. نہ کسی کی غیبت کی جاتی ہے، نہ کسی کو گالی دی جاتی ہے، نہ کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے، نہ کسی پر الزام تراشی کی جاتی ہے، نہ کوئی فالس ایکسکیوزیشن ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو رہا ہے. اس دنیا کے اندر کچھ غلط نہیں ہوتا. آپ سب کہیں گے کہ نہیں جناب اس کو تو کوئی بھی قبول نہیں کرے. اس دنیا کے اندر سب ٹھیک ہو رہا ہے. اگر سب ٹھیک ہو رہا ہے تو قیامت کا انتظار کس بات کا کہ اس دن ظالم سے بدلہ لیا جائے گا، اس دن پروردگار عالم فیصلہ کرے گا، اس دن پروردگار عدل کرے گا، اس دن پروردگار انصاف کرے گا. اس دن اگر یہ سب کچھ ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن بہت کچھ غلط ہو رہا ہے کہ جس کو اس دن کے عدل و انصاف کے ذریعے سے کمپنسیٹ کیا جائے گا، پیسیفائی کیا جائے گا، نیوٹرلائز کیا جائے گا. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ مانیں کہ ہاں اس دنیا کے اندر بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. بہت سے ایسے ہیں کہ جو ناحق قتل کر کے قاتل کر کے مقتول کو اس دنیا سے چلا گئے. بہت سے ایسے ہیں جو غاصب بن کے جن کا حق غصب کر دیا گیا وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو تو کوئی انصاف نہیں ملا. بہت سے ایسے ہیں جو ظلم کر کے ظالم بن کر اس دنیا سے چلے گئے، اور مظلوم کا حساب اس دنیا میں کوئی بات نہیں ہو پایا. یعنی یہ نہیں ہو پایا کہ اس کا حق اس کو مل پاتا.
جس کے لیے ضروری ہے کہ میدان قیامت کہ جہاں پر پروردگار عالم بالآخر انصاف کرے، وہاں پر پروردگار عالم عدل و میزان کی روشنی میں جو حقدار ہے اس کا حق اس کو واپس کرے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو معاملہ آ گیا، لیکن اگر کسی کو قبول نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب ٹھیک ہوگا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شہید نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شہید نہیں ہوتا۔ اس دنیا کے اندر جو شہید ہو گئے وہ اس دنیا سے ذلیل چلے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی شہید نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر معاملہ یہ ہے کہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو جس کو چاہے عزت دے، تو جس کو چاہے ذلیل کر دے، تو جس نے قتل کر دیا وہ صاحب عزت ہے، اور جو قتل ہو گیا چاہے وہ مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا لیکن بہرحال اس کے باوجود وہ تو ذلیل ہو گیا۔ جیسے کہ سر تو اس کا کٹ گیا، خون تو اس کا بہہ گیا، جسم تو اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہاتھ پیر تو اس کے مسلح ہو گئے۔ اب انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر یہی عزت اور ذلت کا پیمانہ ہے پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شہید ہوتا ہی نہیں۔ یعنی میں اور آگے بڑھ کر آپ سے کہوں، قرآن مجید نے یہود کے جرائم بیان کیے ہیں کہ یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے ناحق قتل کرنا؟ جیسے کہ جو قتل کرنے والا ہے وہ صاحب عزت، جو قتل کر دیا گیا چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ تو نعوذ باللہ من ذالک اس جوری کے مطابق، اس مفروضے کے مطابق وہ ذلیل ہو گئے۔ آپ نے بہت فرمایا، یعنی آپ اس کی تطبیق کریں اور مثال کے طور پر اس پہ رکھیں جناب زکریا علیہ السلام، آرے سے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا، مگر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا تو کیا ہم ان کے خشیدے پڑے؟ ہم یہ کہیں کہ جناب زکریا علیہ السلام کیا کہنا ان کی شان کہ ان کو حق کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دینا پڑی تو انہوں نے دے دی۔ اگر یزید کی تھیوری ہے نہیں، یزید تو یہ کہہ رہا ہے نہیں جناب، جس نے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا وہ صاحب عزت، صاحب ملک، صاحب اقتدار، خدا نے اس کو عزت اور ان کو ذلیل کر۔ یحییٰ علیہ السلام جن کا سر کاٹ کر ان کی مظلومانہ شہادت کے بعد ان کا سر کاٹ کر ایک جانے بدکار کے پاس بھیج دیا گیا، تو ہم ان کو مظلوم کریں، ان کو ظالم کریں، یا ہم یہ کہیں کہ جنہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا وہ صاحبان عزت تھے، وہ بہت عزت والے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ملا کر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور یحییٰ علیہ السلام ان کا تو سر کٹ گیا، جو سر کٹ گیا تو سب وہ ذلیل ہو گیا۔ یہ کون سی تھیوری ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام اور قرآن کا پورا جو مفاد تھا اس کو پامال کیا، اس کو بالکل ختم کیا۔ آپ نے غور فرمایا یہ بالکل ایک ایسی تھیوری ہے جس کے نتیجے میں عزت اور ذلت کا معنوی مفہوم مسخ ہو کر ہے، اس میں کوئی باقی نہیں پوچھتا۔ آگے میں آپ کی خدمت میں ایک اور مثال رکھتا ہوں۔ مجھے بات بتائیے کہ ایک شخص ہے جو غریب ہے، حلال کماتا ہے، بمشکل اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے مگر حلال کماتا ہے، روٹی سوکھی کھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو اینٹ کو تکیہ بنا کر سو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جس نے حرام سے بہت مال بنا، بڑا بڑا محل تعمیر کر لیا، ایئر کنڈیشن بھی اس کے پاس ہے، واچ مین بھی اس کے پاس، خدمت کرنے کے لیے نوکر بھی اس کے پاس، یہ سب اس کے پاس، کمایا سب اس نے حرام سے، جب سب اس نے حرام سے کمایا تو ولا کے اندر ہے، تو ولا میں ہونے کی وجہ سے یزید کی چوری ہے کہ یہ بہت ساری عزت، اور وہ مزدور کیونکہ وہ اینٹ کو تکیہ بنا کر فٹ پاتھ پر سونے پر مجبور ہے، لہٰذا وہ بہت ذلیل ہے، اور اس کو ذلیل کس نے کیا ہے؟ خدا نے دیا، اور اس کو عزت کس نے دی ہے؟ اس کو عزت خدا نے دی۔ یہ حرام سے اگر بنگلہ بنا لے تو خدا نے اس کو عزت دی، اور وہ حلال سے اگر اینٹ کو تکیہ بنا کر سو رہا ہے خدا نے اس کو ذلیل کیا۔ کہ واقعاً یہ اسلام کا مطمئن نظر، اگر یہی اسلام کا پورا مفاد ہے تو برادران عزیز وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام کو دوسرے سلام، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اور فرمائیے گا کہ یزید نے عزت اور ذلت کی کیا ہے؟ جو فیس پر ہے، جو ظاہر ہے، ایک مزدور ہے، اس کا سر پسینے سے شرابور ہے، اس کا پورا جسم، اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے، اس کے جسم سے گرد و غبار کی وجہ سے بدبو آ رہی، تاکہ یہ ذریعہ، اور وہ کہ جس نے بہترین پرفیوم لگایا ہوا ہے، بہترین خوشبو لگائی ہوئی ہے، حرام سے، حلال سے لگائے تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن حرام سے اگر اسے لگائی، یزید کی نظر میں یہ پھر بھی صاحب عزت ہے، اور صرف اتنا نہیں کہ وہ صاحب عزت ہے بلکہ اس کی نظر میں یہ عزت اس کو خدا نے دی اور اس کو خدا نے ذلیل کرنا۔ یہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ اسلام
اسلام کی نظر میں عزت اور ذلت کا یہ مفہوم ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ابراہیم صاحب عزت ہیں چاہے نمرود تخت پر ہی کیوں نہ بیٹھے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ موسیٰ صاحب عزت ہے چاہے تخت پر فرعون بیٹھا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کے بعد وہ بچے مظلوم، لیکن یہ فرعون ظالم ہونے کے ساتھ خدا کی نظر میں ذلیل ہے، اس کا ملک خدا کا دیا ہوا ہے۔ ایک ہے خدا کا دیا ہوا ہونا، ایک ہے کسی بندے کا ناحق قبضہ کر لینا۔ ناحق قبضہ کبھی خدائی عطا کی دلیل نہیں، خدائی امداد یا خدائی بخشش یا خدائی ہدیے کی دلیل نہیں، یہ تو ہم نے قبضہ کیا۔ چور کو چوری کرنے کے بعد کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کہے ہاں میں فضل رب کی، یہ میرے رب کا فضل۔ جوئے کا کاروبار کرنے والے کو کوئی حق نہیں کہ وہ کہے کہ ذالک فضل اللہ ہے، یہ ہوتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے خدا عطا کرے، یہ فضل ہے پروردگار کا جو تم کو عطا کرے۔ آپ یاد رکھیے برادران عزیز کہ عزت اور ذلت کا کوئی معیار تو ہے کہ جس معیار کے اوپر اگر کوئی پورا اترتا ہوا محسوس ہو تب اسے کہا جائے گا کہ یہ خدا کی طرف سے صاحب عزت، تب اس کو کہا جائے گا کہ اس کو پروردگار عالم نے صاحب عظمت بنایا۔ کیوں پروردگار عالم نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ کے نزدیک عزت میں وہ جاتا ہے جو تقویٰ میں آگے۔ اگر تقویٰ میں آگے ہونا عزت کا معیار ہے تو پھر تو یقیناً ایک انسان کو بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے۔ بہت سا حرام ایسا ہوگا کہ جس سے اس کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ آپ نے غور فرمایا قبضہ صرف طاقت کے ذریعے سے متغلب بن جانا اور غلبہ حاصل کر لینا یہ اسلام کی نظر پر کبھی بھی عزت کا معیار نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کو ملک خدا نہیں ہے، ورنہ تو آپ یاد رکھیے کہ جتنے بھی افراد فراہینہ جو اس دنیا کے اندر گزرے وہ سب یہ کہیں کہ ہم کو ملک خدا نے عطا کیا۔ نمرود ہے وہ کہے کہ مجھے ملک خدا نے عطا کیا۔ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب یہ کہتے چلے جائیں کہ ان کو خدا نے ملک عطا کیا۔ وہ اپنے جبر و استبداد کے لیے یہ جسٹیفیکیشن پیش کرے کہ تو تیرے ملک کا منتشا وطن الملک کا منتشا نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ غلط، حق ابراہیم کا ہے چاہے نمرود تخت پر نظر رکھے، ملک اسی کا ہے، خدا نے تو اس کو دیا۔ نمرود اگر خدائی استحقاق کو سمجھ لے تو دستبردار ہونا پڑے گا اسے ابراہیم کے حق میں، فرعون کو دستبردار ہونا پڑے گا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ خدا نے اس کو عطا نہیں کیا، یہ اس نے اپنے قبضے میں ضرور کیا، اور ناجائز قبضہ کبھی حقانیت کی دلیل نہیں۔ اگر یہ بات میں واضح کر پایا تو اب اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ جو شروع ہوتا ہے دربار یزید کے اندر، اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ عبادت حمد و ثناء پروردگار و درود پر محمد و آل محمد جناب زینب نے سورہ روم کی آیت سے خطبے کو شروع کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ جناب زینب مسلسل آیتوں پر آیتیں پڑھتے ہیں، اور میں پوچھیے گا کہ جناب زینب کی شہرت مفسرہ قرآن ہونے شہر کوفہ کے اندر تو جناب زینب باقاعدہ تفسیر قرآن کے جلسے منعقد کیا کرتی تھی، کوفے کی عورتیں آیا کرتی تھی جناب زینب کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ شام والوں کو نہیں کہا، شام والوں کے لیے واقعہ یہ نیا مانتا ہے، ان کو پتہ نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دربار کے اندر ڈگنیٹریز موجود، یزید کے وزراء موجود ہیں، سفراء موجود ہیں، سفیر موجود ہے، روم کا سفیر بھی موجود ہے، مختلف مسالک اور مذاہب کے علماء موجود ہیں، اور ان کے درمیان پہلے یزید نے اعلان کیا کہ کوئی کتاب خدا کی نازل ہی نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد اس آیت سے ایک باطل مغالطہ دینے کی کوشش، اور اب جناب زینب پہلی جو آیت پڑھتی ہے وہ کیا ہے؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ پھر اس کے بعد ثم کان عاقبۃ، عاقبۃ مطلب انجام، انجام عاقبۃ الذین اساءوا، برا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ السوء، برا ہوا، برا کرنے والوں کا انجام برا ہوا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چور چوری کرے اور فوراً ہی اس کے اوپر عذاب نہ دے، ڈاکو ڈاکہ ڈالے اور فوراً ہی اس کے اوپر عذاب نہ دے۔ دنیا کے اندر جو پروردگار عالم کا نظام جو چل رہا ہے وہ یہی کہ خدا مہلت دیتا ہے۔ انجام نے کہا کہ جب مہلت تمام ہوئی تو اب اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے جب گرفت ہوتی تو گرفت بہت سخت،
ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان کا انجام کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام برا ہو. انہوں نے کیا برا کیا تھا؟ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ اس کا استہزاء کر رہے تھے. اب آپ ذرا سے اس کو لنک کیجیے. برا کرنے والوں کا انجام برا ہوا. انہوں نے کیا برا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا. تھوڑی دیر پہلے یزید نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. سب سے بڑی نشانی تھی خود حسین مظلوم کا سر. دندان حسین کے ساتھ لبھائے امام حسین کے ساتھ جو گستاخی کی جا رہی تھی، جناب زینب اشارہ کر کانوں پہ ہر یستاذون، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو جناب زینب نے پہلی چیز جو باتیں کی وہ یہ کہ یاد رکھنا کہ اصل معیار انجام، یہ اختتام کیا ہوتا ہے. اگر آپ صرف اور صرف اس ظاہر کے اوپر رک گئے اور دنیا ہی کو فیصلہ کن سمجھ لیا تو یقین جانیے علی کا یہ جملہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اس کو میرا فل کام رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں رب کعبہ کی قسم، کیا مطلب؟ ہمارا سر تو آپ کا شگافتہ ہے، خون تو آپ کا بہ رہا ہے، داڑھی تو آپ کے سر کے خون سے خضاب ہو گئی، اس دنیا سے تو آپ جا رہے ہیں. ہاں مگر پھر سن لو دوستوں کے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. صرف ایکسکلوسیولی دنیا کا ایپیسوڈ اپنے پیش نظر مت رکھو، دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی مد نظر رکھو، تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے. بالآخر سب نے خدا کی بارگاہ میں جانا تو ہے. یہاں جناب زینب کا یہ استدلال اور اس کے ساتھ جناب زینب کے اے یزید، اگر تو دیکھ رہا ہے کہ ہمیں اسیر کر کے مختلف جگہوں پر پھرایا جا رہا ہے دیار بدیار، تو اپنے امور مملکت کو منظم دیکھ رہا ہے، تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی نظر میں تو صاحب عزت ہو گیا اور خدا نہ کرے خدا نے ہم کو ذلیل کر دیا؟ نعوذ باللہ من ذلک، قطعاً ایسا نہیں. اور پھر اس کے بعد جناب زینب دوسری آیت پڑھتی ہے لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. ہرگز وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم ان کو دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے. اس مہلت میں اگر وہ عیاشی کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے کہ بھئی مزے آ گئے، ہم تو اقتدار انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو بہت صاحب عزت ہو گئے. لا یحسبن الذین کفروا، گمان بھی نہ کریں، خیال بھی نہ آنے پائے کسی کے دل و دماغ کے اندر کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں. نملی، ہم مہلت دے رہے ہیں. املا مہلت کے لیے استعمال ہونے والا لفظ. نملی، جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، خیرن، یہ ان کے لیے بہتر ہے، لانفسہم، ہرگز نہیں. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم مہلت دے رہے ہیں کہ مہلت پوری ہوتے ہوتے یہ جتنے اور گناہ کر رہے ہیں کر لیں، پھر اس کے بعد لہم عذاب مہین، پھر ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، تب ان کو پتا چلے گا عزت کس کے لیے ہے اور ذلت کس کے لیے. اہانت والا عذاب، یعنی جناب زینب کے آیت کے سلیکشن کو ذرا داد دی کہ ان کے لیے پھر ہوگا اہانت والا عذاب، توہین والا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب. اس وقت جس کو رسوا کن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا یہ وہ کہ جو ذلت والا، اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا کہ عزت کس کے لیے ہے اور ذلت کس کے لیے، کس کو خدا نے عزت عطا کی اور کس کو خدا نے ذلت عطا کی. یعنی آپ انصافاً اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے طالب علم کی حیثیت سے بی بی کے اس خطبے کے لیے کوئی عنوان تجویز کرنا چاہوں تو میں یہ عنوان تجویز کروں گا قرآن اور اہل بیت کی نظر میں عزت اور ذلت کا حقیقی معیار. کیا حقیقی معیار ہے عزت کا اور کیا حقیقی معیار ہے ذلت کا قرآن کی نظر میں اور آل محمد کی نظر میں. جناب زینب نے اس کو ایلوبریٹ کیا، اس کو ایکسپلین کیا اور اس انداز سے اور شان سے. آپ کیسے بھول سکتے ہیں، یعنی ذرا سے یہاں پر اگر رکیں کہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ حسین مظلوم نے کیا جملہ کہا؟ یعنی آپ ذرا غور کیجیے، یہ کون کہہ رہا ہے جو کربلا میں شہید ہو گیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو کربلا میں قتل ہو گیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جس کا لاشا پامال ہو گیا؟ وہ کہہ کیا رہا ہے؟ ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین اسمتین بین السلہ والذلہ وہیہات من الذلہ. کمال نہیں ہے؟ امام کہہ رہے ہیں ان الدعی، دعی کہتے بد نسب کو، پس نسب، بد نسب.
کہ اس دعی ابن دعی یعنی اس بد نسب جو بد نسب کا وارث ہے تو اس نے مجھے دو چیزوں میں سے ایک اختیار کرنے کا آپشن دیا، بین السلہ و ذلہ، ذلہ کوئی ذلت، اور دوسرا آپشن بین السلہ و ذلہ، سلہ یا ذلہ، یا میں سلہ کو لے لوں یا ذلت کو لے لوں۔ ذلت تو واضح ہے، سلہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں آپ جا کر دیکھیے مواجہۃ السیف، سیف کہتے ہیں تلوار، تلوار کا سامنا کرنا۔ جب مجھ سے کہا گیا ہے کہ یا میں ذلت قبول کروں یا تلواروں کی آنچ کو برداشت کروں، تلواروں کی ضرب کو قبول کروں، مجھے ان دو میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے کہ یا میں تلوار کا مقابلہ کروں یا میں ذلت قبول کروں۔ فہیہات منا ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلت کو قبول نہیں کریں گے۔ یعنی اگر میں بیعت کر لوں تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، اگر میں تلوار کا سامنا کرتا ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں ذلیل نہیں ہوں، تو میں صاحب عزت و کمال ہے، یعنی واقعی کمال ہے کہ سر کٹ جائے گا مگر میں ذلیل نہیں ہوں گا، لاشا پامال ہو جائے گا مگر میں ذلیل نہیں ہوں گا، میرے چیتڑے اڑ جائیں مگر پھر بھی میں ذلیل نہیں ہوں گا۔ ذلت کا یہ معیار نہیں ہے کہ سر کس کا کٹا، ذلت کا یہ معیار نہیں ہے کہ قتل کون ہو گیا، ذلت کا یہ معیار نہیں کہ خون کس کا بہ گیا۔ حسین ابن علی کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اگر میں کہوں مولا پامال تو آپ کا لاشا ہو گیا، آپ ذلیل نہیں ہوئے، کہا کہ نہیں میں ذلیل نہیں ہوا، میں پامال ہو جاؤں، میرا لاشا پامال ہو جائے، اسلام کو پامال نہیں ہونے دوں گا، اسلام کو پامال نہیں ہونے دوں گا، خود پامال ہو جاؤں گا۔ عزت کو سمجھو کہ عزت کہتے کس کو ہے، ذلت کو سمجھو کہ ذلت کہتے کس کو ہے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں ہیہات من الذلہ، ہم سے ذلت دور ہے، ذلت ہمارے قریب آ ہی نہیں سکتی، ہم شہید ہو سکتے ہیں، ہمارا سر کٹ سکتا ہے، ہمارا خون بہ سکتا ہے، ذلیل نہیں ہو سکتا۔ ذلیل ہونا اور چیز ہے، شہید ہونا اور چیز۔ ذلیل ہونے میں اور شہید ہونے میں فرق ہے، قتل ہو جانے میں اور ذلیل ہو جانے میں فرق ہے، بین السلہ و ذلہ۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک اور جملہ جو امام حسین نے کہا کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ذلیل ہو کر اس کی بیعت قبول کر لوں، میں اور یزید کی بیعت کا جن، یعنی کہ الفاظ واقعی حسین ہی کہہ سکتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں نہ مجھے قرآن اجازت دیتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان اجازت دیتا ہے، جن گودوں میں میں پل کر بڑا ہوا ہوں ان گودوں کی حرارت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس ذلت کو قبول کروں۔ سیدہ کی طرف اشارہ کیا امام مظلوم نے، جن گودوں میں پل کر میں بڑا ہوں وہ پاک و پاکیزہ آغوش مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس ذلت کو قبول کروں۔ کہ قتل کیا جائے گا کہ وہ ذلت نہیں، خون بہ جائے گا کہ وہ ذلت نہیں، وہ تمہاری نظر میں ہو تو ہو، وہ تمہاری نظر میں ہو تو ہو، لیکن ہم سے اگر پوچھتے ہو تو یہ ذلت نہیں۔ یہ عوام کا معیار اور ہے، قرآن کا معیار اور۔ لوگ یہ کر کے مجرم قرار پائیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، لیکن کیا اس کی وجہ سے وہ شخص ذلیل ہو گیا۔ تم کہہ رہے ہو تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ خدا نے ملک کس کو دی؟ خدا نے آل محمد کو دی۔ خدا نے عزت کس کو دی؟ خدا نے آل محمد کو عزت دی۔ خدا نے جن کو عزت دی وہ خدا کی طرف سے صاحبان عزت۔ یہ ظاہری جاؤ حشم کی بنا پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان سے کوئی عزت چھین سکتا ہے کہ جن کو خدا نے صاحب عزت دی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس پہلے پیراگراف کے اندر ان دو آیتوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھاتی ہے کہ اس بات کو جانو کہ اصل معیار ہے انجام، عاقبت، اختتام۔ تو اس اختتام کے حوالے سے ذہن میں رکھو کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام برا ہو۔ جو ہم نے مہلت دی خدا کہتے ہیں اس مہلت کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کو عزت دار بنا دیا، نہ، اس مہلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجرم کو عزت دار بنا دیا، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب اس کا انتظار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب زینب ایک عجیب جملہ کہتی ہے امن الانصاف یبنى الطلقاء۔ تم عزت و ذلت کی بات کرتے ہو، ذرا سنو، امن الانصاف ہے یبنى الطلقاء، ہے طلقاء کی اولاد۔ جناب زینب نے اس خطبے میں یزید کا نام لیا، کوئی خطاب، کوئی لقب استعمال نہیں کیا۔ عربوں میں آپ جانتے ہیں کہ کنیت کا استعمال ہوتا تھا جب کسی کو عزت دینی۔ یزید تیرا کیا خیال ہے؟ جناب زینب نام لے کر مخاطب کرتے اور پھر کہتے ہیں یہ اپنا طلقاء ہے، طلقاء کی اولاد۔ آگے جا کر جناب زینب نے یہ جملہ بھی کہا
کہ زمانے نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ جس کے بعد مجھے تجھے خطاب کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تجھے مخاطب کروں۔ یہ جناب زینب کہ عزت و ذلت کی بات کرتے ہو، میں تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تجھے اس طرح سے بھی مخاطب کیا تھا۔ یہ تو جناب زینب نے کہا امن الانصاف یبنت طلقاء، کیا اس کو عدل کہتے ہیں، انصاف کہتے ہیں، اے طلقاء کی اولاد۔ طلقاء یعنی کیا مطلب؟ جو یزید کے باپ دادا کہ جن کو پیغمبر اکرم نے اس لفظ سے مخاطب کیا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، فتح مکہ کے موقع جب مکہ فتح ہوا تھا تو قاعدے کے مطابق ان سب کو غلام بنانا چاہیے، مگر پیغمبر اکرم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب کو آزاد کر دیا کہ حق تو یہ ہے کہ تمہیں غلام بنایا جائے، مگر اذهبوا جاؤ انتم الطلقاء، تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو جناب زینب کہتی ہیں کیا اس کو انصاف کہتے ہیں؟ اے طلقاء کی اولاد، اے اس کی اولاد کو جس کو میرے جد نے آزاد کیا تھا کہ تو نے اپنے گھر کی خواتین کو تو پردے میں بٹھایا ہوا اور مصطفیٰ کی بیٹیوں کو بے پردہ و چادر بے پردہ کر کے دیار بدیار پھرایا گیا، شہر شہر پھرایا گیا، اس طرح سے کہ ہر ایک کی نظریں ان کے چہروں کی طرف جا رہی، شریف کمینہ بلند پست ہر شخص ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی بے پردگی کرتے ہیں، کیا اس کو انصاف کہا جاتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جناب زینب فرماتی ہاں مگر وہ کہ جن کا گوشت ہمارے خون سے رویدہ ہوا ہے، کہ جن کی نشو و نما ہوئی ہے ہمارے بغض اور عناد اور نفرت کے ساتھ، ان سے اس کے سوا توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ جگر خارہ کے بیٹے سے اس کے سوا کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ عاقلۃ الاقباط، یا جانتے ہیں کہ جنگ احد میں جو جناب حمزہ کے کلیجے کے ساتھ ہوا تھا، جس کے بعد کسی کو کہا گیا تھا عاقلۃ الاقباط، جگر خارہ، تو اس کی اولاد سے اس کے سوا کیا توقع کی جا سکتی کہ وہ یہی انداز اختیار کرے؟ پھر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کے بعد مزید جب اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا تو اختتام کی طرف جب بات کو لے گئی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، تو جناب زینب نے کچھ پیشن گوئیاں اس خطبے کے اختتام پر، جناب زینب نے کچھ پیشن گوئیاں، ان پیشن گوئیوں کے اندر ایک پیشن گوئی کیا ہے؟ کمال کی پیشن گوئی۔ جناب زینب کہتی ہیں اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر گزر، اتنا تو کر چکا، اور بھی تجھے جو کرنا ہے تو کر گزر، مگر سن واللہ ہے، علی کی بیٹی خدا کو گواہ کر کے کہتی ہے لا تمحو ذکرنا، تو کچھ بھی کر لے ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ واللہ ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا۔ وہ جناب زینب نے جب کہا اس دن سے لے کر آج کی عزاداری تک اور آج سے لے کر قیامت تک جب یا حسین کی صدا آئے گی تب تک جناب زینب کی اس بات پر مہر تصدیق سب ہوتی رہے گی۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ دیکھیں برادران عزیز، آپ میں سے بہت سے عربین کی تیاریاں کر رہے ہیں، کربلا جانے کے حوالے سے اللہ سب کو نصیب کرے۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی، کربلین کے لیے میں بھی کربلا پہنچا، رجب سے لے کر جو کربلا تک مشی ہوتی ہے پیادہ روی وقت ہم نے بھی، اور اس دوران عجیب ایک کیفیت ہے کہ شاید جس کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جائے، یعنی یہ بالکل حقیقت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر سال میں محروم رہتا ہوں، پھر مدارس کی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی بہرحال ایک مرتبہ خاص میں گیا اسی لیے تھا کہ بھائی کی زیارت بھی ہو جائے اور یہ سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک جملہ میرے ذہن میں آیا اور میں نے کہا کہ آپ کو سنتے بھی رہتے ہوں گے مختلف خطبہ سے ذاکرین سے، جب میں نے اس سفر کے دوران جب رجب سے روانہ ہوئے کربلا جا رہے تھے تو مختلف مواقع جو اہتمام کرتے ہیں، جو زائرین کے لیے نظام کا انتظام، شربت کا انتظام، چائے کا انتظام، تو ایک جملہ زبان پر آیا، میں نے جملہ کہا تھا تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں تو یہ سارا انتظام کس کے لیے؟ زائرین کے، کیوں؟ تاکہ بھوکے نہ رہیں، کیوں؟ تاکہ یہ پیاسے نہ رہ جائیں، کہ یہ سب صدقہ ہے اس بھوکے کا کہ جس کو بھوکا شہید کر دیا، یہ سب صدقہ ہے اس حسین کا کہ جس کو پیاسا شہید کر دیا۔
یہ اتنا استراحت کا آرام کا انتظام ہے اس کے صدقے میں کہ جس کو آرام کا موقع نہیں ملتا، وہ مسلسل سفر کے تھکان کو برداشت کرتا ہے، وہ مسلسل بھوک کا سامنا کرتا ہے، وہ مسلسل پیاس کا سامنا کرتا ہے، مگر اس کی وجہ سے آج سب کے لیے یہ اہتمام کیا۔ مجھے یاد ہے کہیں میں نے کسی خطیب کو سنا تھا، بہت خوبصورت یہ بھی جملہ تھا، ایک گڑیا آتی ہے صدام کا زمانہ، اس زمانے میں وہ گڑیا بیچاری حرم امام حسین کی مجاور ہو گئی، جس کو کہیں پناہ نہیں ملتی، وہ حسین کے دربار میں پناہ لگایا کرتا ہے، تو وہ بیچاری وہاں پر تنہا اکیلی رہا کرتی تھی۔ کسی نے اس کو دیکھا، کہا تم کب سے یہاں پر، سالوں بیت گئے، کہا تم کھاتی کہاں سے ہو، پیتی کہاں سے ہو؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، واقعی یہ عشق کا جملہ ہے، اس کو کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے جملہ یہ کہا تھا کہ پتر، یعنی وہ تھی پنجابی کا، پتر یہ جو ہے نا بھوکا اس دنیا سے چلا گیا، آپ کسی اور کو بھوکا رہنے نہیں دے گا۔ بیٹا یہ اس دنیا سے بھوکا کیسا چلا گیا، یہ اب اپنے ظاہروں کو بھوکا کیسا رہنے نہیں دے گا۔ اس سفر کے دوران میں نے مختلف تختے دیکھے، مختلف کمرے دیکھے، مختلف بینرز دیکھے، وہیں پر میں نے ایک جگہ جناب زینب کا یہ جملہ لکھا، کیا عجیب جملہ ہے، یہی وقت جناب زینب کا یہ جملہ لکھا ہوا تھا، قالت ابنت علی سیدہ زینب، علی کی بیٹی زینب نے کہا، واللہ لا تمحو ذکرنا، کہ اللہ کی قسم اے یزید تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ وہ کربلا جانے والے زائرین کا ہجوم اور جناب زینب کی یہ پیشن گوئی، کتنی سچی پیشن گوئی، کتنی صحیح پیشن گوئی جناب زینب نے کی، اللہ کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ کہاں ہے یزید اور کہاں ہے یزید کا، یزید کا نام پہ گالی بجتی۔ جناب زینب نے 3 جملے خاص طور پر کہے، نمبر 1 خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا، نمبر 2 جو داغ تیرے دامن پر لگ گیا ہے وہ مٹ نہیں سکتا، ہمارا ذکر نہیں مٹ سکتا، نمبر 2 جو داغ تیرے دامن پر لگ گیا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، تو قیامت تک کے لیے رسوا ہو۔ تو عزت و ذلت کی بات کرتا ہے، جو ذلت تجھے ملنے والی ہے اور جو مل چکی ہے اب وہ ختم ہونے والی نہیں۔ اور تیسری بات جو جناب زینب نے کی یہ کہ تو ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا، جو وحی نازل ہوئی تھی مصطفیٰ کے دل پر، جس کو قرآن کہتے ہیں، کہ ہم ہیں اس قرآن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے لعبت ہاشم و بالکل ایک کچھ نہیں کر سکتا، ڈھونگ کا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں، نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے، نہ تو ذلت سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے جد پر نازل ہونے والی وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ قرآن بھی ہمیشہ باقی ہے۔ یہ جناب زینب نے دربار میں بتایا، حسین نے نیزے کی نوک پر اپنے سر سے تلاوت قرآن کر کے بتایا۔ یاد رکھنا قرآن مجید کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آل محمد کی قربانیاں اس لیے کہ مصطفیٰ کے نام کو زندہ رکھیں، آل محمد کو زندہ رکھیں، قرآن کو زندہ رکھیں، زندہ رکھا۔ بس عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب زینب نے شام میں بڑے مسائل، سید سجاد نے شام میں بڑے مسائل، ایسے ہی نہیں کہا سید سجاد نے، جب کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مسائل کہاں پر آئے، آپ جانتے ہیں کہ سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ جتنے مسائل شام میں آئے اتنے مسائل کہیں ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سید سجاد جب آنسو بہاتے ہیں اور کوئی تسلی دینے کے لیے کہتا کہ فرزند رسول کب تک آنسو بہائیں، تو سید سجاد کہتے ہیں یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اجل ہوا، اتنا روئے اتنا گریہ کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، میرے تو 18 یوسف میری نظروں کے سامنے قتل کر دیے، کیا مجھے گریہ کرنے کا حق نہیں، کیا مجھے آنسو بہانے کا حق نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مولا مگر بہرحال یعقوب کے گھر کا ہو سکتا ہے یہ پہلا واقعہ ہو، شہادت آپ کی تو میراث ہے۔ سید سجاد کو پھر شام یاد آ گیا اور کہنے لگے کہ ہاں مگر تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے وقت نہ ہو، بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے اور منادی ندا دے رہا ہو تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کے گھر کی خواتین ہیں کہ جن کا تماشا کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی میرا نصیب ہے، کہ یہ بھی میرا ورثہ ہے، کہ یہ بھی میری میراث ہے۔ اگر میں کہوں اور مولا سجاد آپ کو کیا کیا یاد آئے گا، تو میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ دربار یزید میں نے اپنے بابا کا سر یزید کے سامنے تشت طلا میں دیکھا،
میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ یزید نے اس تشت کو اپنے تخت کے نیچے رکھا؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ یزید جام شراب پیتا جا رہا ہے اور ہمارا استہزاء کرتا جا رہا ہے؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ بابا کے لبوں کے ساتھ اسی دربار کے اندر یزید نے چھڑی مار مار کر گستاخی کرنے کی؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ کہیے سر میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور اگر میں پوچھوں مولا کچھ اور بھی ہے کہ جو آپ کو یاد آتا ہے؟ کہیں گے کہ میں اپنی چھوٹی بہن سکینہ کو کیسے بھول کہ میں سکینہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہی سکینہ کہ جو بابا کے سینے پر سونے کی عادت ہے، وہی سکینہ کہ جو ذوالجناح کے پچھلے پیروں سے لپٹ کر فریاد کر رہی تھی، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ صبح سے جو گیا وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ وہی سکینہ کہ جس نے یہ کہا تھا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ وہی سکینہ کہ جو شام غریبہ میں بابا کا سینہ ڈھونڈتے ہوئے بابا کے زخمی سینے تک پہنچ گئے، اور جس کو جناب زینب نے بیدار کیا اور کہا چلو سکینہ کوئی اس طرح جنگل میں نہیں سوتا، تو سکینہ نے کہا تھا پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہا ہے۔ وہی سکینہ کہ جس کو جب شام غریبہ میں کسی موقع پر جامع ہاتھ دیا گیا تو وہ کہتی ہے پھوپھی اماں پیاسی تو آپ بھی ہیں، مجھے کیوں پانی دیا جا رہا؟ تو یہی جواب ملا تھا نا، جو سب سے چھوٹا ہو اس کو سب سے پہلے پانی دیا جاتا ہے۔ سکینہ سن کر معصومیت سے مقتل میں جانے لگی کہ میرا بھیا علی اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ یہ وہی سکینہ ہے کہ جو زندان شام میں جب زندان کی چھت نہیں تھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور پرندوں کو اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو سجاد سے پوچھتی ہے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ شام کا وقت ہو گیا، پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو بچی حسرت کے ساتھ کہتی تھی بھیا وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں گے؟ اور سید سجاد علم امامت کی روشنی میں بتائیں بھی تو کیا بتائیں؟ سکینہ سب کو جانا نصیب ہوگا مگر تجھے جانا نصیب نہیں ہوگا، اب تجھے اسی زندان کے اندر قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ اور عزیزوں وہ رات آ گئی جب بچی اپنے باپ کو روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ جب خواب میں اس نے اپنے بابا کو دیکھا، ریاض الاحزان کی روایت کہ جناب سکینہ نے کہا میرے بابا کہاں ہیں؟ ابھی ابھی میں نے دیکھا میرے بابا کا سر یزید کے سامنے تھا اور وہ چھڑی سے گستاخی کر رہا، میرا بابا کہاں ہے؟ میرا بابا کہاں ہے؟ جب بیوی کی آواز بلند ہوئی، صدا بلند ہوئی اور یزید کہتا ہے کہ کیا آج آدھی رات کے بعد بھی مجھے سونا نصیب نہیں ہوگا؟ کہ جاؤ جا کر اس کو چپ کرا۔ غلام ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، اے یزید اس کو ہم چپ نہیں کرا سکتے۔ کیوں چپ نہیں کرا سکتے؟ کام کیسے چپ کرائیں؟ اگر ہم تماچے مارتے ہیں تو یہ اور فریاد کرتی ہے بھیا علی اکبر تو نہ رہا تو میری بہن کو تماچے مارے جائے۔ جب تازیانے مارتے ہیں تو کہتی ہے چچا عباس مدد کو آؤ، تیری بھتیجی کو تازیانے مارے جا رہے ہیں، ہم اسے چپ نہیں کرا سکتے۔ اے یزید یہ ہم سے چپ ہونے والی نہیں ہے۔ اور یزید پوچھتا ہے پھر کیسے خاموش کروایا جائے گا؟ آج بابا کے سر کی طلبگار ہے، اس کے باپ کا سر بھجواتے شاید یہ خاموش ہو جائے۔ اور جب یزید نے کہا لے جاؤ اس کے باپ کے سر کو لے جاؤ، بچی کے بابا کا سر ایک تشت میں رکھ کر رومال سے ڈھک کر جب لے جایا گیا تو عبارت یہ ہے کہ جب زندان میں یہ تشت لایا گیا تو بچی سمجھی کہ شاید مجھے پہلانے کے لیے کھانا دیا جا رہا ہے۔ تو بچی نے کہا میں نے کھانا نہیں مانگا، میں نے بابا کا سر مانگا۔ جناب زینب نے منہ پھیر کر پہلے گریہ کیا، پھر کہا اے سکینہ یہ کھانا نہیں ہے، یہ بابا کا سر ہے۔ جب تشت پر سے رومال کو ہٹایا گیا اور سب نے دیکھا ارے حسین کا سر، بیویاں کھڑی ہو گئی اور سب نے زیارت پڑھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اور اب سکینہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر بابا کا سر اپنی گود میں لیا اور جھک کر بابا کو بوسہ دیا۔ علماء کہتے ہیں منظر بدل گیا، پہلے جب کبھی حسین گھر میں آتے تھے جھک کر بیٹی کو بوسہ دیتے تھے، آج بیٹی جھک کر بابا کو بوسہ دے رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب سکینہ نے بیان کرنا شروع کیے، اے بابا آپ کے بعد آپ کو معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا ذرا دیکھیے سجاد کی کیا حالت ہے، بھیا کی کیا کیفیت ہے، اے بابا ذرا دیکھیے بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ اور یہ سب فریاد کرتے کرتے جناب سکینہ نے کہا بابا میں تو اپنی کہی جا رہی، تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے۔ من الذی خذبک بیدک، اے بابا کس نے تجھے تیری خون سے تیری داڑھی کو
خطاب کیا من ذا الذی قطع وریدک، بابا کس نے تیرے گلے پر خنجر چلایا؟ اگلا جملہ آپ سنیں گے، سکینہ کہتی ہے اے بابا کاش تیری جگہ میں خنجر کے نیچے آ جاتی، تیرا سر کاٹ کر یوں لو کے نیزہ پر دیار بدیار نہ پھرایا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد اچانک سکینہ کی آواز تھم گئی، بچی کا سر ڈھڑک گیا، بابا کے سر پر سکینہ نے اپنا سر رکھ دیا۔ جناب زینب پریشان اور مضطرب، اے بیٹا سجاد بہن کی خبر لو، یہ بچی خاموش کیسے ہو گئی؟ اور اب جناب سید سجاد آگے بڑھ کر سکینہ کی نفس ٹٹولتے ہیں اور ایک جملہ کہہ کر سکینہ کی شہادت کا اعلان کر دیتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے پھوپھی جان، سکینہ ہمیں چھوڑ کر اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا تَبِعُ السَّبِيلَ۔